अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, कल रात को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक तकरार होती है इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता और हसन अयूब के दरमियान। इमरान खान के वकील हसन अयूब को एक चैलेंज देते हैं कि आप ये हलफ उठाएं नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ एक ईमानदार शख्स है, वो करप्ट नहीं है, वो करप्शन नहीं करता। तो आगे से हसन अयूब साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। और उसी शो के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं ये हलफ नहीं उठा सकता कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ईमानदार है या वो करप्ट इंसान नहीं है। दूसरे नंबर पे कल पाकिस्तान के एक नौजवान सहाफ़ी ने एक स्टोरी बताई कि इमरान खान का जब जेल का अमला तब्दील किया गया तो उसके बाद अब इमरान खान के ऊपर कौन सी सख्तियां की जा रही हैं। तो वह पूरी की पूरी स्टोरी उठाकर कामरान शाद साहब ने अपने शो के अंदर चिपका दी और उस सहाफ़ी को क्रेडिट तक देना मुनासिब नहीं समझा। अब वो स्टोरी क्या थी वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नौजवान सहाफ़ी हैं जुबैर अली खान, उन्होंने एक स्टोरी, एक खबर ब्रेक की, बताया। उन्होंने कहा कि जेल का अमला तब्दील होने के बाद इमरान खान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इमरान खान को कैदे तन्हाई में रखा हुआ है, नहाने के लिए जो पानी है उसमें रेत है, नहाना मुश्किल है। उनके सेल में खुला गटर है जिसकी वजह से उनके सेल में बदबू आने लगी है, मगर उन्होंने कभी अपनी मुश्किलात का जिक्र नहीं किया। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे एसी चाहिए। इमरान खान सिर्फ ये बताते हैं कि इस हालात के अंदर मुझे इन्होंने रखा हुआ है, बहरहाल मुझे किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है। क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि मुझे पता था कि जब मैं निकलूंगा अपनी कौम के लिए और जो मेरा मौकफ है, जब मैं उसके ऊपर डट जाऊंगा तो इन मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ेगा। और जेल जाने से कबल इमरान खान बार बार नेल्सन मंडेला की मिसाल भी दिया करते थे कि उस शख्स ने अपनी कौम की आज़ादी के लिए 27 साल तक जेल की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। और आप हैरान होंगे कि नेल्सन मंडेला को भी कैदे तन्हाई के अंदर रखा गया था। उसकी सबसे बड़ी सजा यह थी कि उसको मिल कोई नहीं सकता था, कोई दोस्त यार फैमिली मेंबर कोई टच नहीं कर सकता था उसको। लेकिन 27 साल बाद जब वो जेल से निकला तो निकल कर उसने अपने मुल्क का सारा नक्शा बदल के रख दिया। अब जुबैर अली खान साहब जो नौजवान सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यह सहाफती बददियानती है कि आप किसी की खबर पर बगैर क्रेडिट दिए हुए पूरा प्रोग्राम ठोक दें। उन्होंने कहा कि कामरान शाद साहब, आपने मेरी पूरी खबर को मनो अन पढ़ा और अपना तज्जिया भी दे दिया। जिसकी खबर है उसे क्रेडिट देना भी सीखें। और यह बात बिल्कुल ठीक है। अगर किसी एक शख्स ने कोई बात की है, किसी ने कोई ट्वीट किया है, किसी ने कोई खबर दी है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप उसका नाम लें कि जी ये बात इस बंदे ने की है, ये खबर उस बंदे की है। इससे आपका कुछ भी कम नहीं हो जाता। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि असल में काम है चीजें आप तक पहुंचाना। तो वो अगर किसी और ने कही है तो उसका नाम लेकर आप तक पहुंचा दी जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो क्रेडिट जरूर देना चाहिए। एंकर इमरान रियाज खान ने कैदे तन्हाई के हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी मैंने कैदे तन्हाई का टॉर्चर भुगता है, ये बड़ा खौफनाक होता है। इस वक्त इमरान खान को तोड़ने के लिए कैदे तन्हाई का टॉर्चर शुरू कर दिया गया है, ये एंकर इमरान रियाज खान ने कहा। अब आगे आ जाए जी नईम हैदर पंजोता और हसन अयूब, इन दोनों के दरमियान क्या हुआ। शो के अंदर 4 लोग बैठे हुए थे। मंसूर अली खान थे, नईम हैदर पंजोता, हसन अयूब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल। ये चारों के चारों लोग बैठे हुए थे। ये शो रिकॉर्ड हुआ। शो की रिकॉर्डिंग के बाद नईम हैदर पंजोता एक ट्वीट करते हैं। अभी ये शो टीवी पर नहीं आता, टीवी पर आने से पहले एक ट्वीट करते हैं। कहते हैं कि रावी के साथ अभी प्रोग्राम में था, मंसूर ने रिकॉर्ड किया है, शायद वो लाइन मंसूर ना चलाए लेकिन इधर लिख देता हूं कि एक लाइन मैंने कही है शो के अंदर, शायद वो मंसूर ना चलाए लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं। उन्होंने कहा कि उसने कहा कि इमरान खान टेरियन वाइट को अपनी बेटी नहीं मान रहा, यानी कि हसन अयूब ने कहा कि इमरान खान टेरियन वाइट को अपनी बेटी नहीं मान रहा, यानी वो नाजायज है। तो मैंने बोला कि अगर मैं कहूं कि तुम्हारी बेटी किसी और की है तो फिर कैसा लगेगा। तो फिर हसन अयूब साहब को मर्चे लगी और फिर वो तड़प उठे जब आगे से ये जवाब किया। किसी पर इल्जाम लगाना बड़ा आसान है कि तुम झूठे हो, तुम ये हो,
تمہارے بچے ناجائز ہیں. لیکن وہی بات جب اپنے پہ آتی ہے تو پھر اچھی خاصی تکلیف ہوتی ہے. پھر انہوں نے جو شو کے اندر بات کی میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس سے آپ کی ساری کہانی آپ کو سمجھ آئے گی. نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں کہ شو شروع ہونے سے قبل آف دی ریکارڈ میری حسن ایوب سے بات ہو رہی تھی, تو حسن ایوب نے کہا کہ میں 5-6 شو آج کر چکا ہوں. تو میں نے کہا بڑی بات ہے, بڑی ذمہ داری ہے. تو حسن ایوب نے کہا کہ دیکھیں یہ لوگ تو حکومت میں بزی ہیں, تو میں آ جاتا ہوں ان کی جگہ پہ. تو نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ آپ حکومت کے نمائندے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں حکومت کا نمائندہ ہوں. تو آگے سے حسن ایوب صاحب کہتے ہیں کہ حق اور سچ کی نمائندگی کر رہا ہوں. نعیم حیدر پنجوتا نے جواب دیا کہ سارا دن فیک خبریں دیتے ہو. تو آگے سے حسن ایوب نے کہا کہ کون سی فیک خبر دی ہے, بسم اللہ کریں, مجھے بتائیں, میں لکھتا ہوں اور ابھی معافی مانگوں گا. تو نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ پہلی فیک خبر یہ ہے کہ نواز شریف ایماندار ہے. جو تم کہتے ہو کہ نواز شریف ایماندار ہے, یہ فیک خبر ہے. اور جب یہ بات کی نا نعیم حیدر پنجوتا نے, تو منصور علی خان صاحب وہ بھی بے ساختہ ہنس پڑے. پھر نعیم حیدر پنجوتا نے یہ چیلنج دیا کہ بھائی حلفاً یہ بات کہو کہ نواز شریف جینون آدمی ہے, 2 نمبر بندہ نہیں ہے, اس نے کرپشن نہیں کی, جو پیسہ ہے حلال کا پیسہ ہے, کوئی 2 نمبری نہیں کی. تو آپ یقین کریں کہ حیران کن طور پر ہمارے راوی بھائی حسن ایوب صاحب نے یہ بات حلفاً شو کے اندر نہیں کہی کہ جی میں یہ حلف دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایماندار انسان ہے, بلکہ یہ کہتے رہے آگے سے کہ میں عمران خان کے بارے میں حلف دیتا ہوں کہ عمران خان ترلے مار رہا ہے کہ مجھے باہر جانے دو, عمران خان منتیں کر رہا ہے کہ میرے ساتھ ڈیل کر لو, یہ کہتے رہے. لیکن نواز شریف کے بارے میں یہ نہیں کہا. ابھی کل ہی میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے فہیم خان کا ذکر کیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. ان کی ویڈیو آئی تھی خانہ کعبہ سے, اللہ کے گھر سے, مسجد حرم سے, وہاں پر کھڑے ہو کر وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کر رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر حلفاً یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے 9 مئی نہیں کروایا. پتہ اللہ کے گھر کے اندر یا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے در اقدس پر یا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے اوپر ہاتھ رکھ کر کب حلف دیا جاتا ہے؟ جب آپ کو کسی چیز کا 2000% یقین ہو کہ یار یہ بات جھوٹ نہیں ہے, جب آپ کے سامنے چیزیں وائٹ اور بلیک ہوں, یار یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اگر میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کچھ کہہ رہا ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر کھڑا ہو کر کچھ کہہ رہا ہوں, حلفاً کچھ کہہ رہا ہوں, یا میں اللہ کے پاک کلام کو سامنے رکھ کر یا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کچھ کہہ رہا ہوں, تو میں سچ کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا. پھر لوگ حلف دیتے ہیں, ورنہ لوگ حلف نہیں دیتے. آپ بتائیں مجھے, کیا پاکستان کے اندر کوئی یہ حلف دینے کو تیار ہے کہ نواز شریف صاحب کرپٹ نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے اندر یہ اسی شو کے اندر رانا احسان افضل صاحب نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رانا احسان افضل سے کہا منصور علی خان نے کہ جناب محترم حسن ایوب صاحب تو چلیں تجزیہ کار ہیں, آپ دے دیں حلفاً کہہ دیں آپ کہ نواز شریف صاحب کرپٹ نہیں ہیں, آپ ان کی ایمانداری کے اوپر حلف دے دیں. تو آگے سے رانا احسان افضل کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حلف والی بات اور قرآن پاک اٹھا لو, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی. جب آپ کو پتہ ہے کہ بندہ چور ہے, اس نے کرپشن کی ہوئی ہے, تو آپ کیسے آپ اس کے لیے حلف اٹھائیں گے؟ تو بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو منصور علی خان نے کہا کہ یار رانا صاحب میں توقع کر رہا تھا کہ آپ حلف دیں گے, لیکن وہ حلف دینے کو تیار نہیں تھے. اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں, بلکہ ایک سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا اس بات پہ حلف دیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی پاکستان کے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے؟ کیا تحریک انصاف والے اس کے اوپر حلف دیں گے؟ 200% لوگ حلف دیں گے, کیونکہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ اس کی ملک کے باہر کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ بات بالکل سچ ہے. جس وقت پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہا تھا تو لوگ باہر جا کر سروے کر رہے تھے, بہت سی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی کہ نون لیگ والوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ چلو جا کے مسجد میں بیٹھ کر یہ کہو کہ نواز شریف جو ہے وہ چور نہیں ہے یا اس نے کرپشن نہیں کی, تو لوگ لڑ کھڑا جاتے تھے, پیچھے ہٹ جاتے تھے, نہیں بھائی یہ کام نہیں ہم سے ہوگا. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے ہاں ہم حلف دیتے ہیں کہ عمران خان نے کرپشن نہیں کی, عمران خان 2 نمبر بندہ نہیں ہے, عمران خان جینون بندہ ہے, اس نے چوری نہیں کی, اس نے, وہ کہتے ہیں کہ ہم حلف دیتے ہیں کہ عمران خان نے پیسے چوری کر کے لندن کے اندر کوئی فلیٹ نہیں بنایا. نون لیگ والے حلف دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا. نعیم حیدر پنجوتا نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا کبھی نون لیگ کے سربراہ یا پیپلز پارٹی یا کسی اور نے آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑا؟ کیونکہ وہاں الیکشن وہ لڑتا ہے جو کسی ایک کام میں مہارت سے جانا گیا ہو.
جیسے کہ عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا اور ایسے ہی کئی اور کام عمران خان نے کیے، جیسے نمل یونیورسٹی بنائی، جیسے عمران خان نے شوکت خانہ بنایا. یعنی کہ ایسے کام اگر کسی شخص نے کیا ہو کہ جو دنیا کہتی ہو یہ ناممکن ہے اور اس بندے نے کر دکھایا ہو، تو وہ لوگ پھر اس طرح کے عہدوں کے لیے اہل ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر الیکشن لڑتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لیکن جب نون لیگ کا یا پی پی کا یا کسی اور کا نام آتا ہے تو ان کے سربراہوں کے نام کے ساتھ چوری اور ڈاکے کے نام آتا ہے، اس کے لیے وہ کبھی نہیں لڑ سکتے. ویسے تو نون لیگ کو چاہیے تھا کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، نام بھول گیا مجھے اس بندے کا، جاپان کے اندر مسلم لیگ نون کے وہ صدر ہیں، اوان سم تھنگ کر کے اس کا نام ہے. انہوں نے بھائی باقاعدہ جا کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر یہ سبمیشن کر دی ہے کہ یہ جو بندہ عمران خان، اس کو پاکستان کے اندر اس کے اوپر 200 سے زائد کیسز ہیں، اس کو یہ کنوکٹڈ ہے، اس کو سزا ہوئی ہے، یہ ابھی بھی جیل کے اندر ہے، لہٰذا آپ اس کو الیکشن نہ لڑنے دیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر یونیورسٹی انتظامیہ کیا کہتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ آپ سے زیادہ شاطر ہیں، ان کو پتا کہ پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے، ان کو پتا کہ رجیم چینج کب ہوا، ان کو پتا کہ عمران خان کی حکومت کیسے گرائی گئی، ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو 200 کیسز ہیں وہ جینون ہیں یا پولیٹیکل کیسز ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آنے والے وقت کا کسی کو نہیں پتا. لوگ پریڈکشن کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان یہ الیکشن جیت جائیں گے. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، بہت تگڑا مقابلہ ہے، انتظار کرنا پڑے گا. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے چلیں امیجن کر لیں، نون لیگ کے لیے بڑا مشکل ہے اور بڑا تکلیف دہ بھی ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن جیت جاتے ہیں، تو پھر آپ پاکستان اور پاکستان سے باہر جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کی چیخیں آپ سنیے گا کہ یہ چیخیں کس طریقے سے مارتے ہیں. کیونکہ اگر عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلرشپ کا الیکشن جیت گیا تو پھر ان کو پوری کی پوری نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اور ساری اتحادی جماعتوں کو ایسے ایسے سرپرائز ملیں گے جو انہوں نے اپنے خواب کے اندر بھی نہیں سوچے ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.